الحمدللہ یہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم استقبال ربیع الاول کے اس خوبصورت عنوان کے سائے تلے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دین کے سب کاموں کو اللہ تعالی فقط اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر تسنن سے، ہر تناوٹ سے، ہر ریاکاری سے، ہر دکھاوے سے، ذاتی مفادات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ میرا اور آپ کا زمانہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اچھی خبریں ویسے لوگ سننا کم پسند کرتے ہیں۔ کسی جگہ بھی 2 4 5 لوگ اگر مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ معاشرے کے اندر جو خاص پریشانی کی خبریں ہوتی ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ زیادہ تر سوسائٹی کے اندر ہونے والی برائیوں کا اظہار کرتے ہیں، فلانا غلط ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ یعنی کریانے والا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جہاں سے مال خرید کے لاتا ہوں وہ بھی بڑا مہنگا دیتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، چیزیں اصلی نہیں دیتے، اور ساتھ وہ یہ بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے خرید کے لے جاتے ہیں نا وہ بھی ادھار ہی لے جاتے ہیں، اور بعد میں پیسے مانگتا ہوں تو پیسے بھی نہیں دیتے۔ اس کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جس سے لے رہا ہوں پیچھے وہ بھی ٹھیک نہیں اور جن کو دے رہا ہوں وہ بھی ٹھیک نہیں، بس ٹھیک بیچ میں ہی ہوں۔ یہ کموں میں سبھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سوائے ہمارے کوئی دوسرا آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ گمراہ ہو جائیں، ایک بڑی جماعت سواد اعظم ہمیشہ خیر پہ قائم رہے۔ اچھی خبروں کا مزاج نہیں، اور جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں ویسے زیادہ غلطیاں نظر آتی ہیں جو کہ وہ رہتے جو پاس ہیں ہر وقت۔ جو آدمی دور رہتا ہے اس کی کوتاہیاں بھی ہم سے دور رہتی ہیں۔ تو اچھی شریعت اسلامیہ نے چغلی کو، غیبت کو اتنا زیادہ ناپسند کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو پھر دوسروں کی عیب جوئی ہوتی ہے، اور جب دوسروں کی بری باتیں ہم معاشرے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، معاشروں کے اندر دلوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ تم یا تو کسی کو تبلیغ کرو گے یا اس کے لیے دعا کرو گے، تم اس کی برائیاں ڈسکس نہیں کرو گے، تاکہ معاشرے کے اندر جب بھی پھیلے محبت ہی پھیلے، خیر ہی پھیلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 شانیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور بھی بڑی ہیں، لیکن 2 چیزیں حضور کی دعوت کے لحاظ سے جب محبوب دعوت خیر دیتے ہیں تو 2 شانوں کے ساتھ، ایک حضور بشیر بن کے دعوت دیتے ہیں اور ایک نذیر بن کے دعوت دیتے ہیں۔ بشیر کا معنی کہ خوشخبری دیتے ہیں، نذیر کا معنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن اس آیت کی ترتیب بتاتی ہے کہ حضور مبشر پہلے ہیں، حضور نے خوشخبریاں پہلے عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت ہی غالب ہے، زیادہ بندوں پر فضل ہی کرتا ہے رب تعالیٰ۔ خوشخبریوں کا بھی تو کچھ مزاج ہونا، اچھائیوں کا بھی تو کچھ مزاج ہونا، کچھ تلاش کریں، تھوڑا غور کریں ایک دوسرے کی خیر۔ چونکہ مزاج اس طرح کا بن گیا ہے، طبیعت اس طرح کی بن گئی، ہم نے اپنا آپ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو جب تک سب کی نفی نہ کریں ہم سمجھتے ہیں شاید اپنا آپ ثابت نہیں ہوگا۔ معاشرے میں تھوڑا سا خوشخبری کا بھی مزاج پیدا کریں، تھوڑی سی طبیعت دیکھیں۔ یہ بڑی مشکل حالات آئے پاکستان پہ، سیلاب آ گیا،
کم و بیش 3 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے۔ میں بھی وہاں گیا، میں نے بھی جا کے وہاں چیزوں کو دیکھا جو ہم سے ہو سکتا تھا۔ ہمارے دوست ابھی تک وہاں خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے سارے شکوے ہیں، بڑے سارے شکوے ہیں۔ ملک کے اندر اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ساری حکومت میں ہیں، ساری۔ کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں حکومت ہے، کسی کی سندھ میں حکومت۔ ناراض ہو گئے ہو؟ کسی کورنا شروع کرتا ہے نا آہستہ آہستہ، صحیح کر کے کورو، پر میرا مینو آنا کورو، انہوں نے بھی کورو نا جنہوں کی حکومت ہے نا جی، سب کی حکومت کہیں نہ کہیں۔ ایسے ایسے تو کرو ہلکا ہلکا، جب میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ حمایت کیوں نہیں کر رہے؟ ہے نا سب کی۔ تو ان کو چاہیے تھا نا یہ سارے کام چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے اور جا کے لوگوں کی سب سے پہلے طے کرتے کہ جب تک یہ لوگ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوتے اتنی دیر تک کوئی سیاست نہیں، کوئی اور تماشا نہیں، کوئی کہانی نہیں۔ لیکن ان کو صرف سیاستوں سے غرض ہے، اور ہم لوگ بھی بڑے سیانے ہیں۔ اچھی بھی الیکشن آ گیا آتے سب ہوئے کہ دفتر بھی پانا ہے، جلیبیاں بھی کھڑانیاں نے، انہاں کی خاطر ناراض بھی ہونا ہے، اسی انہاں کی خاطر لڑنا ہے، تو انہوں کا پتہ ہی کوئی نہیں انہوں جیت کے کیڑی جماعت ہے ٹر جانا۔ ہم جن کی خاطر ہم لڑتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا چیزوں کو دیکھیں کہ اصل ان کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ کر کیا رہے۔ لیکن ان ساری پریشانیوں کے ساتھ جو خوشی کی خبر ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ ہمیشہ آندھی تیز آئے تو پھر اس سے پہلے اگر تھوڑی گھٹن ہو تو آندھی بھی تیز آتی ہے۔ میرے عزیز، اگر یہ اتنے لوگ بے حس ہو گئے، لیکن خیر کی خبر یہ ہے کہ عام لوگوں نے، سادے لوگوں نے، جوانوں نے، عام تاجروں نے، کاروباری لوگوں نے اپنی تجارتوں سے نکال کے بھی مال دیا اور غریبوں پر جا کے خرچ کیا ہے۔ اور پوری قوم نے دلچسپی کا اظہار کیا، بحیثیت ایک قوم اپنا اخلاقی فریضہ سر انجام دیا۔ تو ہمیں اچھی اچھی باتیں تلاش کرنی چاہیے۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب بڑے وہاں سمجھدار تھے، وہ مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے، سیاستدان بگڑ گئے، مولوی پیر بگڑ گئے، فلانا بگڑ گیا، فلانا بگڑ گیا۔ تو میں نے کہا باہر بیٹھے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے جی عوام بڑی ایک دوسرے سے لڑتی ہے۔ میں نے کہا وہ ہماری لڑائیاں اپنی جگہ پہ، لیکن آج بھی میرے وطن میں یہ خیر ہے، یہ خوشخبری ہے آج بھی کہ کسی ایک بزرگ کو گلی میں ایک بوتل خون کی چاہیے ہو نا بیمار کو، تو 14 نوجوان لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس بیٹی نے خود سلائی مشین پر بیٹھ کے اپنا سارا جہیز خود بنایا ہے، محنت کر کے، غریب باپ کی بیٹی نے، اس نے بھی کہا یہ لے جاؤ سارا، سیلاب والوں کو دے دو، میں 3 کپڑوں میں گزارا کر لوں گا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ساری قومی ظالموں کے ہتھے چڑھ گئی ہے؟ یہ داتا علی اجمیری کا وطن ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن ہے، یہ پیر سید جماعت علی شاہ کا وطن ہے، یہ حضرت مہر علی کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد کا وطن ہے۔ اس وطن میں کیسے شر پھیلایا جا سکتا؟ تو عزیز تھوڑی سی نا خیر کی خبریں بھی بانٹیں، اچھی باتوں کا بھی ذکر کریں۔ ہمارے دائیں بائیں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہیں۔ میرے والد صاحب کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا نا، میری والدہ اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، انگوٹھا چھاپ تھی، لیکن مجھے کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی میں شاید اتنے اچھے ماں باپ کسی کو ملے ہوں جتنے اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ کیا اماں کے قابل ہونے کے لیے اس کے پاس ڈگری ہونی شرط ہے؟ اس کے پاس اخلاقی رویوں کی مضبوطی شرط ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، وقت کا غوث ہو، کتب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، جتنا مرضی اونچے درجے پہ ہو، جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے، چاہے اماں ان پڑھ ہو اس کی۔ ہمیں تھوڑا سا نا دل بڑا کرنا چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم خوشخبریوں کے قائل ہی نہیں، جہاں دیکھو پریشانی کی خبر، جہاں دیکھو۔ تھوڑا سا نا کبھی کبھی خیر بھی بانٹا کریں، لوگوں کی اچھی باتوں کا بھی ذکر کیا کریں، کسی بندے کی خوبی بھی آگے بیان کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لشکر روانہ کرتے تھے تو 2 باتیں صحابہ کو بتایا کرتے تھے خاص کر کے۔ وہ لشکر تبلیغ کے لیے جاتا یا جہاد کے لیے جاتا یا کسی اور
غرض سے کسی علاقے میں مسلمان جماعت کی صورت میں جاتے تو دو باتیں حضور بیان کرتے، دو یا آپ نے یاد رکھنی۔ ایک تو محبوب فرمایا کرتے کہ تم اس علاقے میں جا رہے ہو جہاں اسلام ابھی پہنچے گا تمہارے جانے سے، دو کام کرنا، ایک تو لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا، آسانی کرنا لوگوں کے لیے، اور دوسرا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بھائی لوگوں کو نفرت نہ دلانا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو خوشخبری۔ ہمارے یہاں نا میں نے دیکھا ہے صبح نا سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرنے والا بندہ، سردیوں میں اے سی والی مسجد میں نماز پڑھنے والا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے دین بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے بھئی؟ آپ پہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کس چیز کو مشکل سمجھ لیا ہے۔ یعنی آپ کے لیے ہر قسم کی آسانی مسجد میں موجود ہے، صرف اٹھ کے جانا مشکل ہے، صرف آنکھ کھولنا مشکل ہے، صرف یہ اہمیت پیدا کرنا مشکل ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کہ میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں داڑھی مٹھی پوری رکھو، وہ کہتے ہیں دعا کرو، نماز پڑھ لو کہتے دعا کرو۔ تو میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں دعا کرائی کہ وہ میرے بینک میں پیسے آ گیا میرا لینے جانے کو دل نہیں کرتا ذرا دعا کرو؟ کرائی کبھی کسی بندے نے کہ فلانا بندہ مجھے پیسے دے رہا ہے میرا دل نہیں کر رہا میں لے لوں جا کے، آپ دعا کر دیں ذرا لے آؤں؟ کرائیے کبھی؟ نماز کے لیے دعا کرا رہے ہیں، حد ہو گئی ہے نا۔ نہیں ایسی باتیں عجیب کرتے ہیں جو سمجھ سے بالا تار ہے۔ ایک صاحب مجھے ایک دن کہنے لگے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی 4 نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یار ایسا نہیں ہے، میرا تو تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 دن پابندی سے اٹھے نا فجر کے وقت، یعنی آج کل اگر 5-10 پہ یا 5-15 پہ نماز ہوتی ہے تو آپ کو 3-4 دن صرف اٹھنا ہے 4:45، 3-4 دن آپ کو الارم سے یا کسی کو کہہ لیں 3-4 دن، اس کے بعد اللہ نے انسان کے دماغ کو اس طرح کا بنایا کہ چوتھے دن خود بخود آنکھ کھلتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن ہم چاہتے، مجھے کہنے لگا جی نہیں جی میری نہیں سویرے کھلتی۔ میں نے کہا چلو اللہ خیر کرے گا، کچھ سمجھایا۔ وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، تو مجھے ایک دن ملنے آئے، کہنے لگے میری کل فلائٹ ہے، میں ملنے آیا تھا۔ تو میں نے کتنے بجے؟ کہنے لگا صبح 3 بجے کی۔ میں کہا تیری تو رہ جانی، تیری کی آنکھیں نہیں کھلنی، وہ تو گئی فلائٹ، تو کوئی اور چڑھے گا؟ کہنے لگے نہیں پیر صاحب وہ فلائٹ ظاہر ہے اب میں نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، 50-60 ہزار روپے کی فلائٹ ہے، میں نے تو سونا ہی نہیں۔ اور میں نے کہا اگر 50-60 ہزار کے لیے رات جاگا جا سکتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بھی سویرے آنکھ کھولی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ توجہ کی جائے، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے۔ تو ایک تو خیر کی خبر دے، اچھائی کا سفر کرے، اچھائی کا، اچھی باتیں بیان۔ میں ادھر دیکھو میری طرف، 2 بھائی لڑ رہے ہوتے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، چھوٹا ہم سے مشورہ لینے آتا ہے کہ بڑا ظالم ہے، ہم خوشخبری دے سکتے ہیں، اسے کہو یار ٹھیک ہے غصے میں کوئی بات ہو گئی ہوگی، لیکن ہم نے بچپن میں دیکھا ہے تیرا بھائی تیری خاطر لڑ پڑتا تھا، وہ کہتا تھا مینوں جو مرضی آکھو میرے بھرا دی گل نہ کرے۔ ہم نہ قریب کر سکتے، کرتے نہیں، اچھائی ڈھونڈ کے بیان کر سکتے۔ یعنی میاں بیوی کا سخت جھگڑا ہو گیا، میرے دوستو گھر میں ہر شے ہو، میاں بیوی کا پیار نہ ہو تو زندگی مصیبت بن جاتی ہے۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، گھر میں بسنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھ تیری بیوی بڑی اچھی ہے، وہ تیرے لیے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی ہے، تیرے 2 جملے کہنے سے اس کے دل میں اپنی اہلیہ کی محبت بڑھ جائے۔ کہا جا سکتا ہے بیوی سے کہ تیرا شوہر تو بڑا اچھا ہے، اتنی محنت بھی کرتا ہے، پھر بھی جب تو کہتی ہے تجھے میکے لے جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو قریب نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے نبی پاک نے ہمیں ان کاموں کا اجر بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا 2 روٹھے ہوئوں میں صلح کرا دے، 2 روٹھے ہوئوں میں صلح کرا دے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، لڑائی کرانے میں آپ بتا لیں جو باتیں نہیں بھی ہوئی ہوتی لوگوں بھی بیان کر دیتے، اور چائے سے کتنی زیادہ گرم، وہ جا کے زیادہ خطرناک خبریں دیتے ہیں، زیادہ خطرناک۔ میں چند دن کی بات ہے، ایک آستانے میں بیٹھا تھا، کسی سفر میں میں تھا، تو وہ ان کے مرید نے، حضرت صاحب کے مرید نے آ کے کوئی بات کی تو کہنے لگا گل سنو بھائیا، گل مینوں وہ دسنی ہے جیڑی صرف میری خوشامد نہ ہوئے، گل بھی سچی ہوئے۔
اس لیے کہ کسی ایک شخص کی خوشامد میں لوگ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کی نفی کر جاتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک تو اچھائیاں بیان کریں، دوسری بات یہ کہ اللہ نے کہا ہے فضل اور رحمت پر اظہار مسرت کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، خوش رہنا سیکھیں۔ دنیا میں بھلا خوش کون ہوتا ہے؟ ایک درویش نے کہا تھا دنیا میں وہ خوش ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق بڑے خوش تھے نا کہ میں امیر المومنین ہوں، تو خوش حضرت بلال بھی بڑے تھے کہ مجھے حضور کی مسجد میں اذان پڑھنے کا موقع۔ دوستو، ہم جس مقام پہ رب نے ہمیں رکھا ہے وہ یارو دیکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے بھی گھر گئے جو شہید ہو گئے تھے، ان کے گھر جا کے بھی حضور نے دعا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاتون کی قبر پر بھی تشریف لے گئے جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی۔ اب لوگ تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ اچھی باتوں کا ابلاغ، دوسرا پہلو خوش رہنے کا یہ ہے کہ انسان نہ کمزوریاں نہ سوچے، زندگی میں نعمتوں کو سوچے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو چیز موجود نہیں ہوتی اس کی طلب تو بڑھا لیتے ہیں، لیکن جو موجود ہوتی ہے اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ہماری نعمتیں بڑھا دی جائیں گی۔ اور یہاں مفسرین کرام نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نعمت بڑھا دی جائے گی، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو پہلے تمہارے پاس موجود ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، اور نعمت بڑھا دی جائے گی تمہارے لیے۔ جب تک انسان کا مزاج شکوے کا ہوتا ہے نا، ہماری طبیعت شکوے کی ہے، جناب کیسی طبیعت ہے، کہتے ہیں جی بس دعا کریں، باقی سارا ٹھیک ہے، نعمتیں بھی بڑی ہیں، کرم بھی بڑا ہے، فلانی شاہ بھی بڑی ہے، 4 بچے، 3 بچے بھی سیٹ ہیں، پر ایک بچہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی جو ایک نہیں ٹھیک، کاروباری طور پر نہیں ٹھیک، باقی ٹھیک ہے، بھئی ایک نہیں ٹھیک تو اللہ اسے بھی عطا کر دے گا۔ ہم یہ کرتے 360 ہڈیاں ہوتی ہیں جسم میں، ڈاکٹر بتاتے ہیں، ایک گھٹنے میں درد ہو رہی ہے، کسی سے پوچھا کیسی طبیعت ہے، وہ کہتا ہے گھٹنے میں بڑی تکلیف ہے۔ تو بھئی ایک میں تکلیف ہے نا، اس کا ذکر کیا ہے، 369 تو ٹھیک ہے نا، ان کا بھی تو نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، نیت یہ تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نوجوان، ایک دن وہ نکلا گھر سے تو اس نے ماتھے پہ سرخ پٹی باندھی ہوئی، تو بی بی صاحب وہ فرمانے لگی بیٹا خیر ہے؟ کہنے لگا اماں جی سر میں درد ہے۔ تو آپ فرمانے لگی آج تک میں نے پہلے نہیں کبھی پٹی باندھے دیکھا۔ کہنے لگا پہلی دفعہ درد ہوئی ہے۔ عمر کتنی ہو گئی؟ 35 سال۔ تو کیا خوبصورت انداز ہے اللہ والوں کا سمجھانے کا۔ آپ فرمانے لگی اللہ تعالیٰ نے 35 سال تجھے شفا دی ہے، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج ایک دفعہ درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ کے آ گیا۔ ہمارے ہاں مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم نہ بڑی جلدی ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں۔ بھئی جو موجود ہے ان کا شکر تو ادا کرو، اور بلکہ بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی ساری نعمتیں ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے، صرف پیسے کوئی نہیں، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، دوست بھی اچھے ہیں، پڑوسی بھی ہے، صرف تھوڑی غریبی ہے، تو وہ کسی خوشی کا اظہار ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں بس کوئی حال نہیں، بڑے تنگ۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم نہ زندگی کے اندر کوشش کریں، یہ آزمائشیں تو ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے 13 سال جو اعلان نبوت کے بعد کے ہیں، وہ بالکل اسلام کا ٹکراؤ ہے کفر کے ساتھ، ہر روز مسائل ہیں، کافر ہر طرح سے تنگ کر رہے ہیں۔ حضور وہاں سے مدینہ شریف آ گئے، یہاں بھی وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے، کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، ہر جگہ میدان میں رہے۔ اور مدینہ شریف میں تو ایک اور مسئلہ بھی تھا، مکے میں صرف کافر تھے، مدینے میں تو منافقوں کے ساتھ بھی پالا پڑتا تھا مسلمانوں کا، منافقین بھی یہاں پیدا ہو۔ اتنی ساری آزمائش ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی محبوب پاک علیہ السلام کو کچھ غم امت پریشان رکھتے ہیں۔ اتنی ساری آزمائشیں خود حضور فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا،
پر حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اتنے دکھوں کے باوجود میں نے جتنا حضور کو مسکراتے دیکھا ہے کبھی کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ حضور تو ہر وقت مسکراتے، ہر وقت خیر کی بات کرتے، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت تو فرماتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی حضور سندرہ خود نہیں مسکراتے، حضور کو دیکھ کر تو دنیا مسکرا جاتی ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ دکھ تو ساتھ رہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس دکھوں کی بات کرے، سکھوں کی بات ہی نہ کرے۔ ہم نہ بڑی جلدی کرم بھول جاتے ہیں معاذ، اور جو کبھی ہم پر آزمائش آئے اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، بار بار۔ تو خوش ہونے کے لیے ایک تو یہ کہ اچھی باتوں کا ذکر کریں، دوسرا یہ کہ جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار کریں، اور تیسری بات خوشیاں فرصت کی محتاج نہیں ہوتی کہ اچھی طرح فارغ ہو گئے تو پھر خوش ہو گئے، یہ ہوتا نہیں۔ ہمیں نہ ہر چیز کے ساتھ ساتھ ہی خوش ہونا ہے، اور اسلام سبق دیتا ہے خوش ہونے کا۔ ہاں، خوشی ہماری شریعت کی پابند ہو، یہ نہ ہو کہ وہ جی میرا دل بڑا خوش ہے تو میں نے پٹاخے چلانے، اور میرا دل بڑا خوش ہے تو میں نے ڈھول بجانے، ہے نا جی عجیب تماشا، ڈھول بجانا یہ خوشی ہے؟ کوئی بینڈ باجا بجانا خوشی کا نام ہے؟ اسلام نے کہا اگر تم خوش ہونا کہ تمہارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو پھر اس طرح کرو، اس کا ولیمہ کر لو، غریبوں کو شامل کرو، دوستوں کو کھانا کھلاؤ، خوشی ہوگی۔ اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا عقیقہ کر لو، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو عقیقہ کر لو، خوشی کا اظہار کرو۔ اب ہمارا عجیب مسئلہ ہے، دکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے اور سکھوں کا، یعنی شادی کے موقع پہ بینڈ باجا، اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اب کہتے تلاوت کرا لو، نہ تو اب بھی آپ کرائیں نا وہ سارے تماشے جو پہلے کراتے۔ کیا مطلب ہے؟ دین کا مزاج وہ بنایا ہے جو پنڈتوں جوگیوں کا کبھی ہوتا تھا، جب ضرورت پڑ گئی تو جبہ پہن کے اندر چلے گئے۔ ہمارا دین کوئی جزوی تو نہیں کہ مسجد کا سبق دیتا ہے اور ہمیں حکومت چلانے کا طریقہ نہیں بتاتا۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے مسجد کیسے چلانی ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ پارلیمنٹ کیسے چلانی ہے۔ اس میں ساری صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس لیے کل یہ کیا بات ہوئی کہ دین نے جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا پر نکاح پڑھنے کا بتایا ہی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں ایسی غلط اپنے اندر لا کے شامل کر لی ہیں جس سے ہم پریشان ہیں، آزمائش کا شکار ہے۔ اور ناراض نہ ہونا، بعض امیروں کی وجہ سے غریب بھی تکلیف میں، وہ اتنے مہنگے ماحول پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، ایسے ایسے مہنگے میرج ہال اور لمبے چوڑے کھانے کہ غرباء کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اذان سنیں کہ آپ دیکھیں بدر کے دن صحابہ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ تھوڑا تھا، یہ بھی بتایا کہ کافروں سے جنگ سخت تھی، یہ بھی باتیں وہ بتاتے رہے کہ کھانے پینے کے لیے ضروریات پوری موجود نہیں تھی، یہ سب ذکر ہوتا رہا۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی پاک نے تو جنگ سے ایک دن پہلے نشان لگا کے بتا دیا تھا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا۔ یعنی جنگ بدر میں جنگ کا ذکر بھی ہوتا رہا اور حضور کے علم کی شان کا تذکرہ بھی ہوتا رہا۔ جہاں انہوں نے ہمیں احد میں یہ بتایا ہے نا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، آزمائش بڑھ گئی، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم نے عرض کیا تھا نا یا رسول اللہ کفر کی تباہی کی دعا کر دے، تو محبوب نے فرمایا تھا نہیں میں تو ان کی ہدایت کی دعا کروں گا۔ جہاں انہوں نے ہمیں خندق میں یہ بتایا ہے کہ ایک ایک شخص نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا اور نبی پاک نے 2 باندھے تھے، ان دکھوں کے بیچ وہ شان مصطفیٰ کو نہیں بھولے، حضور کی عظمت کے ذکر کو نہیں بھولے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھئی فارغ ہو لیں گے تو پھر حضور کے حسن کے ترانے پڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ساتھ ہی کہ جب حضرت جابر ابن عبداللہ نے دعوت کی تھی تو 5-6 لوگوں کا کھانا ساری جماعت کو پورا آ گیا تھا۔ انہوں نے بتایا تبوک سے واپسی پر کہ جہاں قحط تھا، حالات خراب تھے، وہاں یہ بھی ہمیں سبق صحابہ نے دیا کہ شان مصطفیٰ کے تذکرے وہاں بھی ہوتے رہے، عظمت مصطفیٰ کی باتیں وہاں بھی ہوتی رہیں۔ یعنی تبوک کے موقع پر اگرچہ حالات بڑے کٹھن تھے، پر جب حضور نے اپنی انگلیاں رکھ دی تھی برتن میں تو اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تو
لوگوں نے حضور کی نعت کو نہیں چھوڑا، نبی پاک کی عظمت کے ترانوں کو. ہمارے بزرگ بڑے مصروف رہے، 1000 کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے، اور کتاب بھی ایسے پکڑ دکڑ کے نہیں، فن کی کتاب، فن کی دلائل، اور پھر جو استدلال کا حسن ہے اس میں جو رعنائی ہے. اپنی مصروفیات ساری اپنی جگہ پہ رہی، لیکن جب رات ہوئی تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ کوئی مووی دیکھتے دیکھتے معاذ اللہ سونے کا سبق پڑھا گئے ہوں. یہاں تو ڈاکٹر کہنے لگے اب لوگوں کو گہری نیند ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ آخر وقت تک تو موبائل دیکھتے ہیں اور پھر تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے. اور پہلے تو یہ بچوں کا مسئلہ تھا، اب تو سیانے لوگ ہیں جن کا فوٹو کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سمجھدار لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے میں کمنٹس چیک کر لوں، تو قومیں کے آئینوں کے اندر زندہ رہتی ہیں. اس لیے تو ہم حقیقت پسند ہے ہی نہیں. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے لوگوں نے فلانی بات دیکھ لی، فلانی جگہ کتنے لوگ آ گئے. بس ساری دوڑ اور ہر شے میڈیا کی حد تک رکھ دی ہے. ذمہ داریوں کا احساس کس نے کرنا ہے؟ ڈیوٹیاں کس نے نبھانی ہے؟ وہاں جا کے کس نے بیٹھنا تھا جہاں سیلاب والے جھوپڑیوں میں بیٹھے ہوئے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنے دنوں تک کھانا نہیں کھایا جتنی دیر پوری قوم کو کھانا نہیں ملا. حضرت عمر فاروق نے قحط کے زمانے میں گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، پیٹ سے آوازیں آتی تھی، تو حضرت عمر فرماتے تھے شور جتنا مرضی کر، میری ذمہ داریاں ہیں. فرمایا جب تک سب لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا تجھے بھی گھی نہیں ملے گا. اب تو ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں، کوئی پنجاب میں، کوئی مرکز میں، کوئی سندھ میں، کیوں نہیں سب وہاں چلے جاتے؟ لیکن وہ بس ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ تو باتیں دنیا کی ہے، ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، آپ کو اپنی کا. ایک ہماری ذمہ داری اپنی آنے والی نسل تک حضور کی عظمت کو پہنچانا ہے، نبی پاک کے تذکروں کو پہنچانا ہے. ہمیں حضور کی محفل کرنی ہے اور بڑی شاندار کر کے کرنی ہے، بڑی. اس میں یہ بندر بانٹ چھوڑ دیں، یہ تقریریں بیچنا اور یہ نعتیں خریدنا اور یہ تلاوتوں کے پیسے، اس سے ذرا باہر آ جائیں. مہذب قومیں یہ کام نہیں کیا کرتی. تھوڑا سا اس سے باہر نکلے. ہمارے محلے کا خطیب بھی اللہ رسول کی بات ہی کرتا ہے، محلے کا نعت خواں بھی حضور کی نعت ہی پڑھتا ہے. آپ اس فیم سے باہر آئیں، لیکن گلی گلی حضور کا ذکر پاک. دیکھو ہمارے بچے اگر ہم سے حضور کا ذکر سیکھیں گے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں. حضرت عباس کہتے ہیں میں گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے نا تو نبی پاک کے تذکرے سنا رہا تھا، حضور کی سیرت پاک سنا رہا تھا. ہمیں اپنے شعبے کی بھی تو ساری کہانیاں آتی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ساری باتوں سے ہم آگاہ ہوتے ہیں. تو ہمیں حضور کی سیرت جو ہم نے اتنے جمعوں میں سنی، اتنی محفلوں میں باتیں سنی، کیوں نہیں اپنے بچوں کو بٹھا کے سنا؟ فرماتے ہیں حضرت عباس میں گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے حضور کا ذکر پاک کر رہا تھا. مجھے کیا خبر کہ دروازے پر حضور بھی موجود ہے. دروازے پہ دستوں کی دروازہ کھولا تو کریم بھی دروازے پہ کھڑے تھے. خدا کی ساری رحمتیں میرے دروازے پہ تھی. فرماتے میں نے عرض کی حضور آپ چچا کیا کر رہے تھے؟ محبوب میں آپ ہی کا ذکر بچوں کو سنا رہا تھا. تو حضور فرمانے لگے میری شفاعت آپ سب گھر والوں کے لیے حلال ہو گئی. آپ نے اپنے لیے میری شفاعت کو قریب کر لیا، آپ کو میری شفاعت ملے گی قیامت. کیوں؟ کہ حضور کا ذکر پاک ہو رہا. صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا نا تو جناب صدیق اکبر تاجر تھے، تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے تو خبر بڑی پھیل گئی، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ سارے کام جمہوری طریقے سے کرتے ہیں نا، پتہ نا آپ کو، جمہوری طریقے سے. تو آج کل لوگوں کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے جدھر سارے لوگ چل پڑے اسی کو لوگ جمہوریت بھی سمجھ لیتے ہیں. جمہوریت تو وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اقبال فرماتے ہیں نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے لوگ کریں گے تو پھر ہم نے کرنی. اگر یہی بات ہوتی تو حضرت صدیق اکبر سارے مکے کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے کہ سارے پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا. انہوں نے کہہ دیا کہ جب ضمیر مطمئن ہو گیا کوئی پڑھے نہ پڑھے میں مدینے والے کا کلمہ ضرور پڑھوں گا. اور پھر انہوں نے نا مطلب ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں بعض لوگ نا آپ کیا ہیں جی تو وہ بتا دیتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ جو ذوق ہوتا ہے نا خاص وہ نہیں چھلکتا. اور میرے بھائی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کا تو بہت زیادہ بندوبست ہے، آپ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہم تو جانے لگے ہیں.
حضرت صدیق اکبر تاجر تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہیں سینکڑوں دینار کا نقصان ہوا، لوگوں نے تجارت چھوڑ دی، ان کے ساتھ کاروبار چھوڑ دیا۔ آپ پڑھیے ان کی سیرت، لیکن انہوں نے جسے حق جانا اس پر وہ کھڑے رہے۔ ہم نا گروہ پرست ہوتے ہیں، حق پرست نہیں ہوتے، ہمیں حق پرست ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، 4-5 دوست ان کے، وہ آئے تصدیق کرنے کے لیے کہ اتنا بڑا آدمی ابوبکر صدیق، اپنے قبیلے کا سردار، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ تصدیق کرنے کے لیے آئے نا، اچھا تصدیق کرنے میں آئے کون؟ دوست کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کے زیرک، سمجھدار اور بڑے بڑے تاجر، یہ حضرت ابوبکر کے پاس تصدیق کرنے ہیں، پوچھنے ہیں، آپ واقعی مسلمان ہو گئے؟ قربان جائیں، کچھ باتیں سادی ہو نہیں نہ سکتی، کچھ چیزوں کا مزہ ہوتا ہے۔ میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک بندے نے تانا دیا، کہنے لگا وہ ملادہ لے جا رہے جی۔ ساری باتوں کا غصہ نہیں نہ ہوتا، بہت ساری چیزوں کا مزہ بھی لینا چاہیے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں کہ یار ایک کاری پھر آکھی ذرا۔ وہ کہنے لگا جی ہے وہ جی آپ کو ناراض، میں نے کہا نہیں ناراض نہیں ہوا، مجھے مزہ بڑا آیا تیری بات کا، تو دیکھ تو صحیح تو نے تانا دیا کیا ہے بھلا۔ ایک دفعہ پھر آ کہندے جی میلاد والے، میں کہا بورڈ آکھی ذرا دوبارہ، اور جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشانٹیے نا۔ تو نے کہا کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے تو نے کیا کہا؟ تو کہنا 100 دفعہ کہہ، میرے امام نے مجھے یہ نظریہ دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو نظریاتی ہونا چاہیے نا، یعنی ایسی بات ہے کہ بندہ بات کر دے۔ حضرت صدیق اکبر سے آ کے پوچھا واقعی مسلمان ہو گئے؟ ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں مسلمان ہو، کہنے لگے یارو تم نے کمال بات پوچھی ہے، ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ آپ کے نا دوست تھے قریبی، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید، یہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں ہم 4-5 بندے پتہ کرنے گئے تھے کہ ابوبکر مسلمان ہو گئے، ہم بیٹھ گئے، جناب صدیق نے اس طرح حضور کا ذکر کیا، کبھی حضور کے اخلاق کا، کبھی کردار کا، کبھی میٹھا بولنے کا، کبھی محبت کرنے کا، کبھی راضی ہونے کا، کبھی کرم کرنے کا۔ کہتے ہیں ہم تصدیق کرنے گئے تھے خالی، لیکن انہوں نے بات اس رنگ میں کی کہ ہم نے کہا ابوبکر دیر نہ کر، ہمیں بھی لے جا، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پورے آپ توجہ کریں گے میری بات پر، ہمیں نا والہانہ پن پیدا کرنا چاہیے حضور کی محبت۔ دیکھیں قبضہ میرا ہی ہے، میرا ہی قبضہ ہے، کیونکہ میں پیر صاحب ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں پگڑی والا ہوں۔ ہم قبضہ کر لیتے ہیں بعض اوقات میری طرح کے لوگ کہ شاید دین پر، عشق پر سارا میرا ہی قبضہ ہے، لیکن یہ حضور کی محبت ہے۔ میں نا فلائٹ میں بیٹھا تھا، تو انسان ہے نا ہم، تو کئی دفعہ بشری تقاضے غالب آتے ہیں، تو آج کل موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، تو میں نے قرآن پاک کھول لیا، میں نے کہا تلاوت کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں ایک غلط خیال آیا۔ میں نے کہا یار دیکھو اتنی بڑی فلائٹ ہے، ہر بندے نے کان میں ٹوٹیاں ڈالی ہیں، کوئی کچھ سن رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے، اللہ جانے جی کیا لوگ کر رہے ہیں۔ چاہیے تھا نا تلاوت کرتے، تسبیح پڑھتے، وقت جو ملا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں ایک نوجوان جس کو میں اس وقت سے دیکھ رہا تھا جب تک لوگ بولڈنگ کرا رہے تھے، جب تک لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے، اس وقت سے میں دیکھ رہا تھا، اس نے بال پیچھے کٹھے کر کے یہاں باندھے ہوئے تھے اور پینٹ شرٹ بڑی عجیب طرز کی پہنی ہوئی تھی، تو گمان یہ تھا کہ شاید کوئی پتہ نہیں کس روپ کا آدمی ہے، لیکن وہ ساتھ والی ہماری سیٹوں پہ وہ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی فائلیں ذرا سی الٹی اور اندر سے سورہ یاسین نکالی، اور جب وہ پڑھنے لگا نا تو میں نے اپنے ہی دل میں توبہ کی، میں نے کہا نہیں یار ایسا تو نہیں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تو میرے رسول پاک کا دین ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کرم کی کھیتی ہوگی ہوئی، کہاں کہاں۔ میں نے ایک دفعہ نا جمعہ پڑھایا مدینے کی فضیلت پر، مدینہ شریف کی فضیلت پر، تو ایک سادہ سا آدمی
وہ کچھ لوگ تو بڑے بڑے سیل مین ہوتے ہیں نا، بندہ قابو کرنا ہوتا ہے انہیں، بڑے طریقے سے بات سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ سادہ بندہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب دو گلا کرنی ہے سن کو 5 منٹ لے تھا، تو میں نے لوگوں کو فارغ کیا، میں اسے بیسمنٹ میں تنہائی میں لے گیا، میں نے کہا شاید کوئی ذاتی مسئلہ پوچھنا ہے، تو بات کرنے سے پہلے وہ تڑپ کے رویا اور پھر رویا، میں اسے تسلی دوں لیکن اس کی ہچکیاں کنٹرول ہی نہ ہو، سادہ بندہ چارہ کاٹنے والا، بالکل ان پڑھ، فضائل مدینہ پر تقریر ہو رہی ہے، اور جب وہ تھوڑا سا سنبھلا تو میرے سینے سے لگا، پھر رویا، کہنے لگا حضرت صاحب ادارے پیسے لے کے مدینے جانا جائز ہے؟ طاقت کوئی نہیں جا سکتا ہوں؟ میں نے اسے کہا خدا تیرے حال پہ رحم کرے، تیرے آنسو بتاتے ہیں کہ تو جلدی جائے گا۔ وہ چلا گیا، اسباب بن گئے، بڑے بڑے جملے پڑھے، بڑی کتابیں دیکھی، بڑے خطیبوں کو دیکھا، بڑے لوگوں کو، لیکن اس کو کبھی یاد کرتا ہوں آج تو طبیعت میں نا، وہ کسی سکھ کا شعر ہے، اس نے حضور کی تعریف لکھی تو کسی نے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جا، کہنے لگا میں نے کتابیں پڑھی ہیں تو محبت ہو گئی ہے، کہا مسلمان کی نہیں ہوتا، تو کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، تمہاری کو اجارے داری ہے کہ تم پیار نہیں کرنے دو گے، ہو گیا ہے تو اب کیا کریں؟ عزیز بھائی، خالص محبت رسول پاک سے، اور قلبی، نیری ناروں والی نہیں، نیری جذبات والی نہیں، نیرا یہ نہیں کہ مطلب آپ محفل میں آئے ہیں تو نہیں، گھر کے اندر بھی، یعنی ہمارے بچوں کے بیچ بھی ہم بیٹھے ہو تو کہ پتر آج کوئی کام نہیں کرنا، تو بھی درود شریف پڑھ، میں بھی درود شریف پڑھ، کبھی گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہو۔ آخری گزارش بڑے درد سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، میلاد کی محفلیں ہوں گی، ضرور شرکت کرنی ہے۔ دیکھیں کتنے جلوس نکلتے ہیں آج کل، کیسے کیسے گاڑیاں ہم نکالتے ہیں، کیسے کیسے جھنڈے لگاتے ہیں، تو یہ جو حضور کے نام کا جلوس ہے نا، کچھ نعرے یہ بھی سیکھو، یہ بڑا کام دیں گے قبر حشر میں، یہ حضور کے نام کا نعرہ بڑے اچھے طریقے سے، سلیقے سے، باوضو ہو کے۔ میری ایک خاص گزارش ہے، محفلوں میں نا اکثر غریب لوگ آتے ہیں، امیر لوگ تو جاتے ہو خوب بڑی بڑی دعوتوں میں، محافل، لیکن ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ یہاں بھی پیروں کا، نعت خانوں کا، فلانے فلانے کا کھانا تگڑا پکا لیا، اور ان بیچاروں کو شاپروں میں چھتوں سے چاول پھینک دیے، یہ ٹھیک نہیں۔ دیکھو جو کھانا ہمارے بیٹے کے ولیمے سے منسوب ہے وہ کبھی شاپر میں دیا؟ عقیقے کا کھانا، یہ کیا حضور کے میلاد کا کھانا اور شاپروں میں وہ بھی چھتوں سے پھینکا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سخت منع ہے۔ کچھ غریب گھر ایسے ہیں جہاں سال بھر گوشت نہیں پکتا، اور کبھی پکے تو بچے بیچارے بوٹیوں سے لڑتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم میلاد پہ لنگر پکائیں اور بٹھا کے کھلائیں، تو ماڑا بندہ چارے بال نال لے لیں، تو ہو سکتا ہے بچے پوچھ بھی لین کہ ابا جی آج بڑا گوشت پہ ملتا ہے، خیر ہے، تو غریبی آنسو بھی جلدی لے آتی ہے آنکھوں میں، ہو سکتا ہے رو کے آ کے پتر آج تین کوئی نہیں ڈکدا، راج گرج کھا، آج مدینے والے دا میلاد چاہیے، تھوڑا سا نا قربت اس طرح کی پیدا کریں، اس کو بھی بعض چند جگہوں پہ محدود نہ کریں، خوبصورت کر کے۔ اور اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے نا ربیع الاول شریف میں، تو کوئی بندہ پوچھے گا خیر ہے داڑھی رکھ لی، تو ہم کہیں گے یہ میلاد شریف والی داڑھی ہے، کیونکہ ربیع الاول میں رکھی ہے۔ اس طرح کے تحفے بھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نیک نہیں ہوں اس لیے نہیں رکھی، تو بھائی جو داڑھی رکھ لے وہ کام معصوم ہو جاتا ہے، سب لوگوں میں غلطی ہیں، معصوم تو نبی ہیں فرشتے، تو داڑھی شریف پابند کریں۔ اور بالکل آخری بات یہ کہ بیٹیوں کو گھر میں ضرور پابند کریں کہ قیمتی چیزیں ہمیشہ پردوں میں ہوتی ہیں، کبھی نہیں ایسا ہوا کہ 10 لاکھ روپیہ جیب میں ہو تو ہم گلی میں لے کے آ گئے، 15-20 تولے سونا ہو تو قیمتی چیز ہے نا، اسلام بیٹی کو، بہن کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے پردے میں رکھو، پردے میں، وہ قیمتی سمجھتے ہیں، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ ان کو سمجھاؤ کہ شریعت اسلامیہ تمہیں قید نہیں کرتی، تمہیں قیمتی سمجھتی ہے، لہٰذا باپردہ چیز جو ہوتی ہے نا، دیکھیں نا کبھی مکھی سے ریپر اڑ جائے تو مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، تو اسی طرح جب خاتون کا پردہ کسی وقت اترتا ہے تو بری نظریں پڑتی ہیں، تو کوشش کریں کہ بیٹیوں کو سمجھائیں، شوہر کے سمجھانے سے وہ اثر نہیں لیتی بیوی، جو بھائی کے سمجھانے سے بہن لیتی ہے، جو باپ کے سمجھانے سے بیٹی لیتی ہے، لہٰذا اپنے گھروں کے اندر تبلیغ کا اس طرح کا عنوان بنائیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں میرے احباب نے محبت سے محفل سجائی، اللہ انہیں بہترین جزا دے،
ہم جو آئے ہیں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے.